میری شادی کو ابھی 2 دن ہی گزرے تھے۔ میرے سسر نے مجھے آواز دے کر پکارا۔ میرے سسرال میں بس میرے سسر ہی رہتے تھے اور میرے شوہر نے شادی کی رات ہی مجھے خاص تاکید کی تھی کہ میرے والد کو غصہ بہت آتا ہے، انہیں کبھی بھی کسی بھی بات سے انکار مت کرنا ورنہ وہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ اور اس دن سے میں بھی یہی دیکھ رہی تھی، جب بھی وہ میرے شوہر فرقان کو ایک آواز دیتے میرے شوہر کی تو جیسے رنگت ہی اڑ جاتی، ہوش و حواس اڑنے لگتے، فوراً سے کمرے سے باہر نکل جاتے۔ اپنے شوہر کی بدحواسی سی دیکھ کر میرے دل میں بھی سسر کا بڑا روب تھا۔ غصے میں تو وہ واقعی رہتے تھے۔ شادی کے 2 دن ہی گزرے تھے، تیسرا دن تھا کہ جب صبح ہی صبح فرقان نے مجھ سے کہا کہ آج ہم سی ویو گھومنے جاتے ہیں۔ میں بھی خوش تھی، لیکن اسی وقت میرے سسر نے فرقان کو پکارا تو وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر سے مجھے اپنے سسر کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کہہ رہے تھے کہ 2 دن شادی کے ہنگامے میں گزار کر تمہیں احساس بھی ہے کہ فیکٹری میں تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور آج پھر تم چھٹی کر کے بیٹھ گئے ہو۔ ابھی کے ابھی فیکٹری پہنچو، تمام ورکرز کے سر پر کھڑے ہو تاکہ وہ ٹھیک سے کام کریں۔ تمہاری شادی میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ تم کمرے میں گھس کر بیٹھے رہو، اور اپنی بیوی سے بھی کہو کچن کی ذمہ داری سنبھالے۔ یہاں کوئی اور عورت تو ہے نہیں جو اس کے ناز نخرے اٹھائے گی۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا۔ ابھی 2 دن ہی تو ہوئے تھے ہماری شادی کو، اور ان 2 دنوں میں بھی ناشتہ میں ہی بنا کر دے رہی تھی، جس پر میرے سسر کئی نقص نکال چکے تھے۔ لیکن فرقان نے مجھے بڑے پیار محبت سے سمجھایا کہ ابا کی بات کا برا مت منانا۔ 2 دن تو میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ سسر کا مزاج آخر ایسا کیوں ہے، لیکن آج جو شور شرابہ میرے سسر نے مچایا تھا، میں تو مزید گھبرا کے رہ گئی تھی۔ فرقان جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ کہنے لگے معذرت چاہتا ہوں، مجھے فیکٹری جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کام پہلے ہے، سمندر ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ فرقان تو فوراً فیکٹری چلا گیا۔ میں کچن میں آ کر بے دلی سے برتن دھونے لگی۔ شادی کے تیسرے دن میں نے ہی کھانا بھی بنایا، گھر کے سارے کام بھی کیے۔ میرے سسر نے ملازمہ کو جواب دے دیا، کہتے تھے کہ جب بہو گھر آ گئی ہے تو صفائی بھی وہی کرے گی۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کر لی۔ تھک ہار کر اب میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جانے لگی تو میرے سسر نے مجھے آواز دی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھا، لیکن دوپٹہ ریشمی تھا، اس لیے جب اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو میں نے پوچھا جی ابا جی کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ انہوں نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا، پھر بڑے عجیب سے انداز سے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کہنے لگے دودھ پینا ہے۔ یہ سن کر مجھے سب سے پہلے اپنے دوپٹے کا خیال آیا، کیونکہ میرے سینے سے دوپٹہ سرک چکا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے اپنے سسر کی یہ حرکت عجیب لگی تھی۔ سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور باپ کبھی بھی بیٹیوں کو سر تا پا نہیں دیکھتا۔ میں فوراً سے کچن میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے فریج کھولا، دودھ کا گلاس بھر کے دوپٹہ اچھی طرح سے خود پر لپیٹ کر